جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو آدمی عبادت خانہ کی دیوار توڑ کر حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرائے تو انہوں نے کہا، مت گھبراؤ، ہم تو صرف تجھ سے اپنے ایک مسئلے کا فیصلہ کروانے آئے ہیں، بس ہمارا فیصلہ کر دیں، ساتھ انصاف کے اور سیدھی راہ دکھا دیں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مسئلہ بیان کرو، پھر ہم اس میں فیصلہ کریں گے، ساتھ انصاف کے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ چنانچہ ان میں سے ایک جو فریادی تھا، اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ جو میرا بھائی ہے مجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ اس کے پاس اول 99 دمبیاں اپنی موجود ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور پھر مجھ سے بھی کہتا ہے کہ اپنی دمبی میرے حوالے کر، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی کرتا ہے اور میرا حق چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے دوسرے شخص سے کہ اس کے خلاف مقدمہ تھا پوچھا، کیوں جی، یہ جو بولتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، اس کی دمبی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں آنکھوں کو بلی لگتی ہے، بس مجھے وہ پسند ہے، اس لیے میں اسے اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہوں تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائیں۔ حضرت داؤد نے فرمایا، یہ تو تم کھلی بے انصافی کرتے ہو کہ اپنی 100 دمبیاں پوری کرنے کے واسطے اس کی دمبی کو ناحق اپنے ریوڑ میں ملاتے ہو، اور یہ تو تم واقعی زیادتی کرتے ہو۔ بس حضرت داؤد کی بات سن کر دونوں فرشتے ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے داؤد، باوجود تمہاری 99 بیویاں ہونے کے تم نے اوریا کی منکوحہ کو حرص سے تم نے بیاہا اور 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، اور تم نے زیادتی کی ناحق اس شخص پر، اور یہ کھلی بے انصافی ہے، اور یہی وہ مقدمہ ہے جو ہم لائے ہیں تمہارے پاس دمبی کا معاملہ بنا کر، اور تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ پس داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت نادم ہوئے اور معلوم کہ وہ دونوں فرشتے دمبی کا معاملہ لے کر دراصل ہم کو نصیحت اور سرزنش کرنے آئے تھے۔ اس پر جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی تھی، تب اپنی خطا سے معترف ہو کر بڑے روئے اور توبہ کی اور سجدے میں 40 دن رات پڑے رہے، نہ کھاتے نہ پیتے، شب و روز رویا کرتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد ان ایام میں اتنا روئے کہ ان کی آنسوں سے چاروں طرف گھاس پیدا ہو گئی، اور بعد 40 روز بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا، میں نے تیری خطا کو معاف کیا۔ تب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور ایسی آہ ماری کہ جو گھاس آپ کے آنکھوں سے اگا تھا، اس آہ کی گرمی سے سب جل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خیال کیا داؤد نے کہ ہم نے اس کو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور گرا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ کی طرف، بس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ چنانچہ جب اللہ نے اس کی تقصیر کو معاف فرمایا اور توبہ آپ کی قبول ہوئی، تو بعد اس کے حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے داؤد، اوریا کی قبر پر جا، اس پر اپنی تقصیر کی معافی مانگ تاکہ فردائے قیامت میں تم سے مواخذہ نہ کرے۔ پس حضرت داؤد نے جبریل کی اس بات کو سن کر اوریا کی قبر پر جا پکارا، اے اوریا! 2 دفعہ پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری دفعہ پکارا تو اس نے جواب لبیک دیا اور کہنے لگا، تم کون ہو اور مجھ کو اس طرح سے پکارتے ہو، اور یہ کہ مجھے سوتے سے جگا دیا؟ حضرت نے جواب دیا، میں داؤد ہوں۔ بولا، خلیفہ، آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اے اوریا، میں تجھ سے معافی مانگنے کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ تب اس نے جواب دیا کہ اے حضرت، آپ نے مجھ کو جہاد کے واسطے میدان جنگ میں بھیجا تھا، جہاں میں شہید ہوا، اس کے بدلے اللہ نے مجھ کو بشت عطا فرمائی جہاں میں سکون سے ہوں، اور کچھ کیا ہوگا آپ نے میرے ساتھ، اسے میں نے معاف
کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام اوریا سے معافی ملنے کے بعد خوش ہو کر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے داؤد، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے پھر سے اوریا کی قبر پر جائیں اور یہ بات کہیں کہ تم کو میں نے جہاد میں بھیجا تھا اپنے نفس کی خواہش سے، پھر تو وہاں شہید ہوا۔ میں نے تیرے بعد بادشاہ سے اپنے نفس کی خواہش پر نکاح کیا اور یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، پس تو مجھے اس پر معاف کر دے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ واپس دوبارہ اوریا کی قبر پر جائیں اور اس سے اپنی غلطی بیان کر کے معافی مانگو تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام بحکم خدا دوبارہ اوریا کی قبر پر گئے اور اسے پکارا۔ تب اس نے جواب دیا، اے حضرت، آپ پھر کس سبب مجھے پکارتے ہیں؟ احوال اپنا بیان کیجئے، جو کچھ مجھ سے درکار ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت بادشاہ کے بارے میں سب حال حقیقت بیان کیا اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش پر اسے جہاد پر بھیجا تھا، سب بیان کیا۔ اور پھر اوریا سے اپنی اس غلطی کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس بار حضرت داؤد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ حضرت داؤد اس بات سے بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اوریا، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جب تک تو مجھے معاف نہ کرے گا مجھے سکون میسر نہ آئے گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد، مت رو، بے شک اس بار میں تمہیں معاف نہ کروں گا اس پر جو تم نے کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت رو کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگی مگر اس نے معاف نہ کیا۔ تب حضرت داؤد کے رونے اور اظہار ندامت پر بارگاہ ایزدی سے ندا آئی، اے داؤد، مت رو، بے شک میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تب حضرت داؤد نے روتے ہوئے عرض کی، الہی، اوریا مجھے معاف نہیں کرتا۔ تب حکم ہوا، اے داؤد، بے غم رہو، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر جنت میں یاقوت سرخ کا بنا دوں گا، اس میں بشت کی حوریں ہوں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فریفتہ کروں گا، تب وہ ضرور تم کو معاف کر دے گا۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد نے فرمایا، الہی، مجھے ہرگز چین نہیں پڑے گا جب تک کہ اوریا مجھ کو معاف نہ کر دے۔ تب حق تعالیٰ نے اسی وقت بشت سے ایک محل پر تکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور اس سے فرمایا کہ اگر تم داؤد کی اس تقصیر کو معاف کر دے تو یہ محل تجھ کو بخش دوں گا۔ چنانچہ اس نے جب وہ پرتکلف محل اور اس میں حسین ترین حوروں کو دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد، میں نے آپ کی خطا معاف کی اور میری طرف سے آپ پر کوئی بوجھ باقی نہ رہا۔ تب پس حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی طرف سے یہ سن کر خوش ہو کر گھر کی طرف آئے۔ تبھی ساری قوم بنی اسرائیل حضرت داؤد کو دیکھ کر ان کی طرف آئی اور سب کہنے لگے، اے حضرت، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 40 روز سے آپ نہ باہر نکلتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ ایسا کون سا غم یا پریشانی ہے جو آپ اس قدر غمزدہ ہوئے پھرتے ہیں؟ ہم سے کہیے، ہم آپ کے ہر غم کا مداوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب حضرت داؤد نے فرمایا، اے صاحبو، اللہ نے مجھے تم پر خلیفہ کیا اور نبی بنا کر بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ تمہارے فیصلے کروں اور کسی فریق پر زیادتی نہ کروں، اور مجھ کو اللہ نے منع فرمایا کہ نفس امارہ کے پیچھے نہ پڑو کہ خراب ہو گئے۔ پس اس بات کو بھول کر میں نے نفس امارہ کی پیروی کی اور اس شخص کے نام اس کا اوریا تھا، میں نے اس کو مغالطہ دے کر جہاد میں بھیجا کہ اس کے ہونے والی منکوحہ سے خود نکاح کر سکوں۔ پھر وہاں وہ شہید ہو گیا اور اس عورت سے میں نے نکاح کر لیا اور میں یہ زیادتی کی اس کے ساتھ اپنے نفس کے کہنے پر
چنانچہ اس تقصیر کی وجہ سے خدا نے چند روز مجھے بلا میں مبتلا رکھا اور اب اللہ نے مجھے اس سے نجات بخشی ہے۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خطا پر 30 برس تک روتے رہے اور سجدے میں سر رکھے اتنا روئے کہ ان کی آنسوں سے تہ در تہ 7 موٹے کپڑے تر ہو جاتے اور 4000 عابد ان کے ساتھ رویا کرتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد اپنے گناہ کی معافی کے بعد خشک روٹی پر بجائے نمک چھڑک کر کھانے کے خاک چھڑک کر کھاتے اور آنسو بہاتے اور فرمایا کرتے یہی خوراک ہے۔ 70 برس تک ان کا یہی حال رہا۔ ایک دن بیت المقدس میں جا کر سرزمین پر رکھ کر روتے تھے کہ جبرائیل امین جناب باری سے یہ مژدہ لائے اور فرمایا پس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ تب حضرت داؤد یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور بیت المقدس کے ممبر پر چڑھ کر شکر بجا لائے اور زبور کی تلاوت کی اور عرض کی الہی تو نے میری توبہ قبول کی۔ ارشاد ہوا قبول ہوئی۔ تب عرض کی الہی میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی بھول نہ جاؤں، پس تو ایک نشان خطا کا میرے بدن میں رکھ دے تاکہ اسے دیکھ کر اپنی خطاؤں کو یاد رکھوں اور توبہ استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ابھی قصہ آگے جاری ہے۔